نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی محترم مکرم معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے یہ آیت نمبر 34 کل بھی تلاوت کی تھی، اور آج دوبارہ میں نے پھر اس کی تلاوت کی ہے۔ کل اس کا ترجمہ اور کچھ تفسیر میں نے بیان کر دی تھی، لیکن اس میں کچھ باتیں تفصیل طلب تھیں، اس لیے میں نے اس کو دوبارہ تلاوت کیا ہے۔ ترجمہ کل اس کا ہو چکا۔ تو اس کے اندر ایک بات تو یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ آیا اب بھی یہ سجدہ تعظیمی جائز ہے یا نہیں؟ دوسرا، بعض دوستوں نے اسی آیت کے متعلق یہ پوچھا کہ حسد اور تکبر کے بارے میں بات ہوئی ہے، تو اس کی کچھ وضاحت ہو جائے۔ تو سجدہ تعظیمی کے بارے میں یہ اب متفقہ فیصلہ ہے کہ شریعت محمدی میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ سجدے والی حالت صرف اور صرف ایک اللہ رب العزت کے لیے ہے، سجدہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب سے بڑا مقام اور مرتبہ نصیب فرمایا۔ اللہ رب العزت کے بعد آپ کا مرتبہ ہے، جیسے کہ فرماتے ہیں کہ بعد از خدائے بزرگ توئی قصہ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ کے بعد آپ کا مرتبہ ہے۔ تمام مخلوقات میں سے آپ افضل و اعلیٰ ہیں۔ اللہ خالق ہے، باقی پوری کائنات مخلوق ہے، اور ساری مخلوقات میں سے آپ سب سے اعلیٰ ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مرتبہ دینے کے باوجود اللہ رب العزت نے ان کو بھی سجدہ کروانے کی اجازت نہیں دی، جیسے کہ احادیث کے اندر وضاحت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں قبیلہ کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، اور آپ تو کائنات کے سردار ہیں، آپ کو تو اللہ رب العزت نے اتنا بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے، ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً یہ بات بیان فرما دی کہ میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ اگر جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ اپنے خامن کو سجدہ کرے۔ دوسرا حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک اونٹ نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا سر جھکا دیا جیسے سجدہ کرتے ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جانور آپ کے سامنے سر جھکا رہا ہے، ہم زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، تو ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شریعت میں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں۔ اگر جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم کرتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اب دوسری بات اس میں یہ ظاہر ہوئی کہ اللہ رب العزت نے مرد کو عورت پر فوقیت نصیب فرمائی ہے، جیسے کہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کو اور عورتوں پر درجہ یعنی کہ فضیلت حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے۔ اب یہ کوئی کہے کہ ہم نہیں برابر کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جب مردوں کو فوقیت دی ہے، یا اللہ کے پیارے محبوب نے یہ فرما دیا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا میری شریعت میں تو عورت اپنے مرد کو سجدہ کرتی، تو اس سے معلوم ہوا کہ مردوں کو اللہ رب العزت نے عورتوں پر فضیلت اور فوقیت نصیب فرمائی ہے، اور یہ بات ماننی چاہیے۔ جو نہیں مانتے وہ قرآن اور نبی پاک کی حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ دوسرا، قرآن پاک میں یہ آیا کہ شیطان نے تکبر کیا یا حسد کیا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو تکبر کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دوسرے سے بڑا سمجھنا،
اور دوسرے کو اپنے آپ سے کم تر سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ تو اپنے آپ کو جو بڑا سمجھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے۔ بڑی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اس لیے کبھی بھی اپنے آپ کو کسی لحاظ سے دوسرے سے بڑا نہ زبانی طور پر کہنا چاہیے، اور نہ ہی عملی طور پر، اور نہ ہی دل کے اندر یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں سب سے بڑا ہوں، میرے جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو وہ شیطانی عمل کر رہا ہے۔ دوسرا حسد۔ حسد کہتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی اللہ کی نعمت دیکھ کر دل میں جلنا، جیسے کہ شیطان نے کیا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو فوقیت نصیب فرمائی، مرتبہ نصیب فرمایا، عظمت عطا کی، اور دنیا کی خلافت نصیب فرمائی، تو شیطان یہ برداشت نہ کر سکا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے اس نے حسد کیا۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ دوسرے کی فوقیت یا کوئی بھی اللہ کی نعمت دیکھ کر دل کے اندر یہ جلنا کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے۔ پھر حسد کی مختلف اقسام ہے۔ ایک تو یہ کہ صرف جلنا کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دل میں جلنا بھی، اور دل کے اندر یہ تمنا بھی رکھنا کہ یہ نعمت چھن کر میرے پاس آ جائے، تو یہ پہلی سے بھی زیادہ قسم خطرناک ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی کسی سے ہم حسد نہ کریں، بلکہ جو اللہ رب العزت کی عطا جس کو ہوئی ہے، جو چیز بھی ہوئی ہے، چاہے علم اللہ نے دیا، عقل اللہ نے دیا، یا اللہ رب العزت نے مال عطا فرمایا، عزت نصیب فرمائی، یا دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو وجاہت نصیب فرمائی، جیسا بھی ہے اللہ رب العزت کی یہ عطا ہے، تو کسی کے پاس اللہ کی کوئی بھی نعمت دیکھ کر جلنا نہیں چاہیے، ورنہ یہ حسد ہوگا، اور حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ آدمی کو وصول کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے، کیونکہ آدمی اللہ کی تقسیم پر ناخوش ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے، حالانکہ دیا اس کو اللہ نے ہے۔ تو یہ شیطانی عمل ہے، تکبر بھی کرنا یا حسد کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد اور تکبر سے محفوظ فرمائے، اور ہمیشہ صرف اپنے در پر جھکنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی محتاجگی سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔